الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد۔ 22ویں پارے کا خلاصہ اور اس پارے کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی اس آیت شریفہ سے ہے، وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ ازواج مطہرات کے بارے میں یہ بات ہو رہی تھی کہ ان میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے والے ہیں ان کے لیے دوہرا اجر، ان کے لیے دگنا اجر ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے بڑا اچھا رزق تیار رکھے ہوئے ہیں۔ اور اس پارے کا اختتام اس بات کے ساتھ ہے، اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، یعنی یہ ایسے رسول ہیں جو آپ سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کر رہے، آپ ان کی اتباع کریں۔ پارے کی ابتدا اس بات کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو مقبول بندے ہیں، جن کا مقام ہے، وہ جب اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں، اللہ کے احکام کو بجا لاتے ہیں، ان کے لیے دوہرا اجر، ان کے لیے زیادہ اجر۔ اور پھر فرمایا کہ جو اجر ہے وہ کوئی انسان نہیں دے سکتا، اور نہ ہی اس سے امید رکھنا چاہیے، بلکہ امید اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہی اس کا اجر دے سکتا ہے، انسان کو دے بھی نہیں سکتا۔ اور نہ ہی شہرت کی لالچ میں یا کسی اور لالچ میں وہ کسی عبادت میں یا کسی طرح کے نیک کام میں کسی بندے کو شامل کر لے اس کی ریاکاری کے لیے۔ اس پارے میں ہم نے بنیادی طور پر وہ چیزیں دیکھنی ہیں جو انسان کے مقام اور مرتبے کو اس طرح بڑھا دیں کہ اللہ کے نزدیک اس کا ہر عمل دوہرا اجر اس کا دے، اللہ تعالیٰ اس کے دوہرے اجر کو دے۔ دیکھیں کہ ایک انسان جو ہے جہنمی، انہوں نے تو حسرت کرنی ہے۔ آپ کو پتہ ہے جنتی بھی حسرت کریں گے۔ کس بات کی حسرت؟ کہ جب وہ دیکھیں گے کہ جنت میں یہ باغات ہیں، یہ محل ہیں، یہ بڑے بڑے ان کے لیے طرح طرح کی نعمتیں ہیں جن کا ذکر کیا انسان کی عقل میں وہ چیز آنے والی نہیں۔ تو انسان جب دیکھے گا کہ اتنے چھوٹے چھوٹے کاموں کے بدلے اتنی بڑی بڑی اللہ تعالیٰ نے انعامات تیار کرے رکھے ہیں، تو اس بات کی حسرت کرے گا کہ کاش میں اور عمل کر لیتا، کاش میں اور اللہ کا ذکر کرتا، کاش میں اللہ کی اور عبادت کرتا۔ تو اس بارے میں ہم نے بنیادی طور پر یہی چیزیں دیکھنی ہیں کہ جو انسان کے مرتبے کو بڑھاتی ہیں اور انسان کے مقام کو ایسا بنا دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دگنا اور زیادہ اجر دیتا ہے۔ پہلی خوبی، جیسا کہ ازواج مطہرات سے کہا گیا کہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں، اس لیے آپ تقوی اختیار کریں۔ پھر عورتوں کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنی آواز کو اتنا پست نہ کریں، جب کسی نامحرم سے بات کر رہے ہوں تو اپنی آواز کو اتنا پست نہ کریں کہ اس کے دل میں کوئی کھٹکا آئے، اس کے دل میں کوئی بری بات آئے۔ اپنی آواز کو سخت رکھیں، کرخت لہجے میں، اور بات اچھی کریں، قاعدے کی بات کریں۔ اور پھر فرمایا کہ اپنے گھروں میں رہیں، پہلے تو اپنے گھروں میں رہیں۔ یہ جو جاہلیت کا کام تھا کہ وہ اپنی بناؤ سنگار بنا کے نکلتی رہتی تھی، یہ کام نہ کریں۔ ہاں ضرورت کے تحت نکلیں تو پھر یہ طریقہ اختیار کریں کہ اپنے لہجے کو سخت رکھیں۔ اور پھر فرمایا کہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، ازواج مطہرات سے کہا گیا آپ کے گھر میں جو پڑھا جا رہا ہے وہ قرآن کی آیات میں سے بھی ہے اور حکمت میں سے بھی ہے۔ قرآن کی آیات تو ظاہر ہے، قرآن ہے،
اور حکمت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یعنی اس کو دہرانا، اس کی بحث کرنا، اس کے بارے میں علم حاصل کرنا، یہ بھی بڑا فائدے اور بڑا اجر کا باعث ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم نبوت پر دلیل جو ہے سب سے بڑی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، اور وہ تو اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں میں سے سب سے آخر پر آنے والے، نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے۔ اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرو، یہ ایسی چیز ہے کہ انسان کے مقام کو بہت بڑھا دینے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ پر توکل کیا جائے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے، سلام بھیجا جائے، اس لیے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ بھی اور اس کے فرشتے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ان پر درود بھیجیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی درود کا مطلب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور فرشتوں کا درود بھیجنا دعا ہے اور ان کے لیے رحمت اور برکت کا سوال ہے۔ پھر فرمایا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دینے والے ہیں، وہ مختلف قسم سے ہو سکتا ہے، اس کے احکام کو، اس کا استہزاء کرنا، اس کا مذاق اڑانا، مختلف لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی ان پر لعنت ہے، اور اس آیت میں وہ بتایا گیا ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ۔ اور پھر فرمایا کہ جو لوگ صرف بڑوں کی پیروی پہ چلتے ہیں اور وہ کسی دلیل کو لے کر نہیں چلتے، وہ قیامت والے دن پچھتائیں گے اور کہیں گے وقالوا ربنا سادتنا وکبراءنا، ہم نے بڑے سید جو تھے، ہمارے سادات تھے، ہمارے جو بڑے لوگ تھے، کبراء تھے، ہم ان کی پیروی کرتے رہے اور ہم پھنس گئے، کتنا بڑا خسارہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان میں سے ہونے سے بچائے۔ اور پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کرو، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، سیدھی بات کرنے سے آپ کے سارے اعمال درست ہو جائیں گے، آپ کے سارے معاملات سیدھے ہو جائیں گے۔ اور فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ایسی چیز ہے جو انسان کو بہت بڑی کامیابی دینے والی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت جنت کی صورت میں۔ اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کی توحید کو اپنے دل میں بھی بڑی اطمینان سے جگہ دینی چاہیے، اور اس کو آگے اس کی دعوت بھی دینی چاہیے، جیسا کہ اس کے کچھ مظاہر کو بتایا گیا۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، خود انسان سوچے انسان کا رزق کہاں سے آ رہا ہے؟ یا آسمان سے اللہ نازل کر رہا ہے اور اسی کے ذریعے زمین اس کو اگا رہی ہے۔ انسان کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ جو میں کھا رہا ہوں میں خود کما رہا ہوں؟ جو ایسا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا دعویٰ ایسا ہی ہے جیسا کہ قارون نے دعویٰ کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھنسا دیا۔ اور پھر جو نیک کام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے رستے میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی دین کی دعوت ہوتی ہے، فرمایا قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہو سکتا، نہ ہی دنیا سے لوگوں سے اس کا اجر ہونا چاہیے، کسی ریاکاری کی صورت میں کہ ایک انسان عبادت کر رہا ہے، ساتھ میں انسان ہے، تو انسان کے دل میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں اس کی وجہ سے اپنی نماز کو لمبی کر دوں یا کسی اور صورت میں۔ اجر انسان کا اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اگر وہ ایک انسان کے لیے واقع ہو جائے تو اس کو ہٹانے والا کوئی نہیں، لیکن اللہ جس پر رحم نہ کرے اور اس پر پھر کوئی نہیں رحم کر سکتا۔ اور پھر یہ خوبی بتائی کہ ایک انسان جو اللہ تعالیٰ کا متبع اور فرما بردار ہوتا ہے
وہ ایک اور چیز بھی اس میں ہوتی ہے کہ وہ شیطان کو اپنا دشمن سمجھتا ہے، اور شیطان واقعہ ہی انسان کا دشمن ہے، اور اس نے قسمیں کھائی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ میں اس بندے کو گمراہ کر کے بلکہ جہنم کے دروازے تک چھوڑ کے آؤں گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ تمام انسانیت کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں انتم الفقراء الی اللہ، تم سب تو اللہ تعالیٰ کے در کے فقیر ہو، اللہ تعالیٰ غنی ہے سب سے بڑا۔ اور انسان کی اصلی جو خشیت ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف جو انسان میں آتا ہے، وہ علم کی بنیاد پر۔ فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علم جو ہے توحید کا علم، سنت کا علم، یہ انسان کے دل میں خوف اور خشیت ڈالنے والا، اس چیز کو اپنانا چاہیے۔ اور جو انسان کے مقام اور مرتبے کو بڑھانے والی خوبیاں ہیں ان میں سے یہ بھی ہیں کہ ان الذین یتلون کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کی جائے، واقاموا الصلاۃ، نماز پڑھی جائے اور اللہ کی راہ میں لگایا جائے۔ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ انسان گویا کہ اللہ تعالیٰ سے تجارت کر رہا ہے، اس تجارت کے بدلے اللہ تعالیٰ سے وہ جنت کا سودا کر رہا ہے۔ تو انسان کو جتنا بڑا وہ سودا کر رہا ہے اس لحاظ سے اس کو محنت بھی کرنی ہے۔ پھر کفار کے بارے میں کہا گیا کہ یہ دیکھنا کہ جو کافر لوگ ہیں ان کی کیفیت کیا ہوگی، یہ کیفیت میں دل میں رکھیے گا تاکہ آپ کا عمل مستقیم رہے۔ کافروں کا کیا حال ہوگا؟ فرمایا والذین کفروا لہم نار جہنم، ان کے لیے جہنم کی آگ تو ہوگی ہوگی، لا یقضی علیہم فیموتوا، سب سے بڑی مصیبت یہ ہوگی کہ موت بھی نہیں ہے ادھر، ولا یخفف عنہم من عذابہ، اور یہ کہ ان پر عذاب کی کمی نہیں ہوگی بلکہ بڑھے گا۔ استغفر اللہ۔ اور پھر فرمایا وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، چیخ رہے ہوں گے ادھر، اور کیا کہہ رہے ہوں گے؟ ربنا اخرجنا، یا اللہ ایک بار ہمیں واپس دنیا میں بھیج، نعمل صالح، ہم سیدھے کام کریں گے، ہم سیدھے ہو جائیں گے، نیک کام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، آپ کو ایک عمر دی تھی ہم نے، اس عمر کے اندر آپ نے کام کرنا تھا، تب نہیں کیا تو آج کدھر آپ نے کرنا، تو تب مہلت نہیں ہے، آج ہمارے پاس مہلت ہے، آج ہمارے پاس وقت ہے، اپنے اندر وہ خوبیاں پیدا کر لیں کہ انسان جنت کا مستحق ہو جائے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔